دنیا کے سمندروں میں ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ ایرانی خام تیل پچھلے 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر تیرتا ہوا ذخیرہ آخر سمندر میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ چین کے ختم ہوتے کوٹے، امریکہ کی تیز ہوتی پابندیاں یا پھر روس کے سستے تیل نے ایران کی مارکیٹ کو دی ہے کاری ضرب؟ آج کے اس دھماکے دار ویلاگ میں ہم کھولیں گے وہ خفیہ روٹس جہاں ملائیشیا کے پانیوں میں جہاز کارگو بدلتے ہیں، امریکہ کی نئی حکمت عملی جو سیدھی چین کے پورٹس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کیا ایران اس تیرتے ہوئے کروڑوں بیرل بحران سے نکل پائے گا یا عالمی پابندیاں اسے مزید اندھی گلی میں دھکیل دیں گی؟ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویورز، توانائی اور شپنگ کمپنیز کی تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ٹینکرز میں جمع ہونے والے اور سمندر میں بحری جہازوں پر موجود ایرانی خام تیل کا حجم گزشتہ 2.5 سالوں میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کی جانب سے دیگر ممالک کو تیل کی فراہمی کے اس نظام پر کتنا دباؤ ہے۔ اکثر یہ گمنام بیڑے میری ٹائم ٹرانسپورٹرز شناخت کا نظام بند کر دیتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی اور مقام پر موجود ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کہیں اور ہوتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان بیڑوں کے ذریعے بین الاقوامی سمندروں کی حدود میں چینی جہازوں تک تیل منتقل کیا جاتا ہے، اور اکثر ایسا برے موسمی حالات کے دوران کیا جاتا ہے جس سے یہ جاننا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ تیل کہاں سے آ رہا ہے۔ سمندری نقل و حمل پر نظر رکھنے والے ادارے کیپلر کے مطابق 5 کروڑ 20 لاکھ بیرل ایرانی تیل تیرتے ہوئے ذخیرے میں ہے، یعنی کارگو لوڈ ہو چکا ہے لیکن اتارا نہیں جا سکا۔ کیپلر کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 ماہ کے دوران یہ دگنا ہو گیا ہے، بلکہ رواں برس کے آغاز پر یہ صرف 1 کروڑ بیرل تھا۔ بلومبرگ کے مطابق یہ ایسے وقت میں ہوا جب پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی برآمدات گزشتہ 7 سالوں میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی۔ توانائی سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے والی فرم ورٹیکسا نے نومبر میں رپورٹ کیا تھا کہ اس سال ایران کے خام تیل کی برآمدات 15 لاکھ سے 17 لاکھ بیرل یومیہ کے درمیان تھی۔ یہ گزشتہ برس اسی عرصے کے مقابلے میں 6% زیادہ اور 2023 کی سطح سے 25% زیادہ ہے۔ کچھ دیگر کمپنیز کے ڈیٹا نے حالیہ مہینوں میں ایران کی خام تیل کی برآمدات کا تخمینہ 20 لاکھ بیرل یومیہ سے زیادہ لگایا ہے، اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ اکتوبر 2025 میں ایران کی خام تیل کی پیداوار 34 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ اس اعداد و شمار کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹینکرز میں ایرانی خام تیل کے جمع ہونے کی وجہ پیداوار یا پھر اصل شعبے میں رکاوٹ نہیں، بلکہ خلیج فارس سے مشرقی ایشیائی بندرگاہوں تک تیل کی ترسیل اور منزل تک اس کی ترسیل کے راستے کے مسائل ہیں۔ یہ منزل زیادہ تر چین ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ چین ایرانی تیل کے بڑے خریداروں میں شامل ہے اور وہ لاکھوں بیرل خام تیل ایران سے منگواتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی تیل کے چین تک پہنچنے کے روٹ میں بیک وقت کئی مسائل ہیں۔ کیپلر کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے تقریباً نصف ٹینکر ملائیشیا کے پانیوں میں لنگر انداز ہیں، جہاں مبینہ طور پر کارگو ایک جہاز سے دوسرے جہاز منتقل کیا جاتا ہے اور دستاویزات میں رد و بدل کیا جاتا ہے تاکہ یہ چھپایا جا سکے کہ یہ کارگو ایران سے نہیں بلکہ کہیں اور سے آیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ٹینکر کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اس میں چین کی جانب سے ایرانی تیل منگوانے کے کوٹے، سخت امریکی پابندیاں اور تیل کی منڈی میں جغرافیائی سیاسی مسابقت جیسے پیچیدہ عوامل کار فرما ہیں۔ چین حالیہ برسوں میں ایرانی تیل کی برآمدات کی اہم منزل رہا ہے۔ یہ ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور کیپلر کے اعداد و شمار کے مطابق 90% سے زیادہ ایرانی تیل چین اور نجی ریفائنریز کو جاتا ہے، جنہیں ٹی پورٹ ریفائنریز کہا جاتا ہے۔ یہ نجی ریفائنریاں پانی کے شکار ایرانی تیل کی کھپت کا بڑا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ ریفائنریز سستا تیل خریدنے پر آمادگی کی وجہ سے ایرانی تیل کی باقاعدہ صارف ہیں، لیکن کیپلر کے آئل مارکیٹ کے سینئر تجزیہ کار ہمایوں فلک شاہی کے مطابق کمپنی کے خلاف امریکی دباؤ اور پابندیوں میں شدت کے علاوہ ایرانی تیل کے تیرتے ذخیروں کی بڑی وجہ چینی کمپنیوں کے لیے تیل کی درآمد کا کوٹا ہے۔ فلک شاہی نے BBC کو بتایا کہ ایرانی تیرتے تیل میں غیر معمولی اضافہ مختصر مدت میں چینی مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ جیسے جیسے سال کا اختتام قریب آ رہا ہے، کچھ چینی کمپنیوں کا کوٹا ختم ہو گیا ہے اور اب انہیں کسی بھی قسم کا خام تیل درآمد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خام تیل کی درآمدی کوٹے چین کے مقامی مارکیٹ کے کنٹرول میں ایک اہم ذریعہ ہے۔ بیجنگ عام طور پر یہ کوٹے سال میں 3 یا پھر 4 بار جاری کرتا ہے تاکہ مقامی مارکیٹ کو کنٹرول کیا جا سکے اور قیمتوں میں حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ کو روکا جا سکے۔ فلک شاہی کہتے ہیں کہ چینی حکومت نے نومبر میں نئے کوٹے کا اعلان کیا تھا،
تاکہ آنے والے ہفتوں میں ایرانی خام تیل کے تیرتے ذخیرے کو کچھ کم کیا جا سکے، لیکن توانائی کے ماہر کے مطابق یہ مسئلہ زیادہ طویل مدت تک چلے گا، کیونکہ بیجنگ چاہتا ہے کہ سرکاری آئل ریفائنریز اپنی پیداوار بڑھائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری آئل ریفائنریز پابندی والا ایرانی تیل نہیں خریدتی، جبکہ زیادہ کوٹا انہیں دیا جاتا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ تیرتے ایرانی ذخیروں کی وجہ چین کی جانب سے کم کیا جانے والا کوٹا ہے، تو امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی سخت پابندیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، اور اس کے مستقبل میں مزید گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ویورز، ایران کی برآمدات کے حجم کو کم کرنے میں ناکامی کے بعد واشنگٹن نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کیا اور صرف ٹینکرز پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے چین میں ان لوڈنگ انفراسٹرکچر کو تیزی سے نشانہ بنایا۔ بلومبرگ کے مطابق واشنگٹن کے اہم ترین اقدامات میں سے ایک صوبہ شانڈونگ میں کلیدی ٹرمینلز کی منظوری دینا تھا، جو ایرانی تیل کے لیے ٹی پاٹ ریفائنریز میں داخل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیپلر کے ہمایوں فلک شاہی کا کہنا ہے کہ مارچ سے امریکی پابندیاں زیادہ سختی سے لگائی گئی ہیں، اور واشنگٹن نے چینی کمپنیز اور اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی، جس میں مختلف بندرگاہیں بھی شامل ہیں جو ایرانی تیل کی درآمد میں سرگرم ہیں۔ ایرانی تیل کے کچھ صارفین پر براہ راست پابندیاں لگائی گئیں، اور اس کی وجہ سے دوسری کمپنیاں جو ایرانی تیل درآمد کرتی ہیں انہیں بینکوں کے ساتھ معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیپلر کے مطابق 3/4 ایرانی ٹینکرز اس وقت امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ فلک شاہی کے مطابق امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران سے چین تیل کی درآمد میں یومیہ 2 سے 3 لاکھ بیرل کمی آئی ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ لاکھوں بیرل تیل کا پانی میں رہنا نہ صرف تکنیکی طور پر پیچیدہ ہے بلکہ اس کے لاجسٹک نتائج بھی ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ایرانی تیل پر رعایت جو اگست میں تقریباً $4 تھی، نومبر میں وہ بڑھ کر $8 ہو گئی ہے، اور اس اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ لاکھوں بیرل تیل کے بانے میں رہنے سے خریداروں کے سودے بازی کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی تیل کی مارکیٹ پابندیوں کی منڈی کا حصہ ہے، ایک چھوٹی، محدود اور پرخطر مارکیٹ جس میں ایران اکیلا نہیں، روس بھی وسیع پیمانے پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے اپنی کچھ کھیپ ایشیا کو بڑی رعایت پر فراہم کرتا ہے۔ ہمایوں فلک شاہی کہتے ہیں کہ روسی تیل کی قیمت میں حالیہ مہینوں میں نئی پابندیوں کی وجہ سے کمی ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی تیل کی قیمت بھی گر گئی ہے، اور ان کے بقول جب تک روسی تیل پابندیوں کی زد میں ہے اس وقت تک ایرانی تیل کی قیمت بھی زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔ فلک شاہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مارکیٹ چھوٹی ہو جاتی ہے تو پھر خریداروں کی تعداد بھی محدود ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مسابقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایرانی تیل کی مارکیٹ اچانک تبدیلیوں کے لیے بہت حساس ہے۔ کوئی بھی چھوٹی تبدیلی، نجی چینی ریفائنریز کا کوٹا، امریکی پابندیاں، یہ سارے وہ عوامل ہیں جو مارکیٹ کے توازن کو بگاڑ سکتے ہیں۔ پابندیوں کے امتزاج کی وجہ سے پانی پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کا مقابلہ سستے روسی تیل سے بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران اسے انتہائی کم سطح پر دھکیل دیا ہے۔ اس صورتحال میں کیا ایران کے پاس تیرتے تیل کو کم کرنے اور اسے زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کا کوئی طویل المدتی حل ہے؟ اس سوال کے جواب میں فلک شاہی کہتے ہیں کہ جب تک چین اور ایرانی تیل پر ثانوی پابندیاں عائد ہیں اس وقت تک ایران کے لیے کوئی نیا حل تلاش کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ صورتحال برقرار رہے گی اور ایران صارفین کو راغب کرنے کے لیے اپنا تیل رعایت پر فروخت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ویورز، چین کے بدلتے فیصلے، امریکہ کی کڑی پابندیاں اور روس کی سستی مارکیٹ، یہ سب مل کر ایک ایسی انرجی وار چھیڑ چکے ہیں جو آنے والے مہینوں میں عالمی تیل کی سیاست کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سوال ایک ہی ہے، کیا ایران اس معاشی دباؤ اور پابندیوں کی طوفان میں ٹک پائے گا، یا پھر یہ تیرتا ہوا تیل ایران کی معیشت کو مزید گہری کھائی میں دھکیل دے گا؟ اگلا موڑ انرجی مارکیٹ نہیں، بین الاقوامی سیاست بدل سکتا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔